की गुफ्तगू में हमने आपके साथ एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली मजलिस में वो मुहर्रिकात बताएंगे कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा के दौर में वो कैसी तब्दीलियां आई थी, जिसकी वजह से फर्जंद रसूल ने मुआहिदा लिखा, जिसकी वजह से फर्जंद रसूल ने शराइत लिखी। एक दफा इमाम हसन का दौर देखने से पहले हमें उस दौर में वापस पलटना होगा कि अमीरुल मोमिनीन की जो आखिरी जंग हुई थी वो नहरवान की हुई थी। नहरवान में खारजियों का टोला जो कि बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, बज़ाहिर दिल में रसूल की मोहब्बत का दावा करते थे और अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में भी रह चुके थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ही के साथ नहरवान में जंग करने के लिए आ गए थे। ये वही खारजी हैं जिसे अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में, जिनके बारे में खवारिज के लिए बहुत बड़े खुतबे दिए थे और इनकी निशानियां बताई थी। ये नहरवान की लड़ाई में मारे गए। जो बच गए वो पूरे अरब में अपना फितना फैला रहे थे और ऐसा फितना फैला रहे थे कि इमाम हसन मुज्तबा 47 बरस के 50 हिजरी में ये 10 साल की इमामत आदम नू इब्राहिम से होती हुई जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास पहुंचती है तो इमाम हसन मुज्तबा खारज के इन फितनों को बखूबी देख रहे हैं। और साथ दूसरा काम क्या हो रहा है, शाम से झूठी हदीसें गढ़ी जा रही हैं, शाम में रिश्वत का बाजार गर्म हो चुका है। इमाम हसन मुज्तबा के 10,000 के लश्कर के सरदारों को खरीदा जा रहा है, कैस इब्ने साद को खरीदा जा रहा है, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को खरीदा जा चुका था, जिसके पास एक के पास 8,000 का लश्कर था, इसके पास 4,000 का लश्कर था। जब ये मदाइन से थोड़ा आगे अपना पड़ाव लगा के बैठे हुए थे, जब इसको तरफ एक तीर के साथ खत को बांध के उस तीर को फेंका गया, जब वो तीर आके दरख्त पे लगता है तो उस पे मौला इमाम हसन के लश्कर के सिपा सलार को पेशकश की जाती है कि अगर तू हसन को छोड़ के आ जाए तो हम तुम्हें 10 लाख दिनार देंगे। 5 लाख दिनार एक सिपाही के जरिए पहले भिजवाया जाता है, 5 लाख दिनार जब तुम लश्कर में आ जाओगे तो तब वादा किया जाता है। इधर सरदार खरीदे जा रहे थे, इधर लश्कर खरीदा जा रहा था, उधर खवारिज थे जो फितना फैला रहे थे, उधर शाम में झूठी हदीसें गढ़ी जा रही थी। इस कदर गंदगी का माहौल, इस कदर साजिशों का माहौल, इस कदर निजासतों का माहौल, उसमें हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपने चंद रुफका के साथ, अपने चंद दोस्त अहबाब के साथ अगर क्याम कर भी लेते तो साहिबान तारीख ये कहती है कि शाम के हाकम ने रूम की ईसाई सल्तनत के साथ 10 लाख दिनार में एक दिफाई मुआहिदा दस्तखत कर दिया था, जिसमें रूम की ईसाई सल्तनत को 10 लाख दिनार पेश किया गया था कि अगर हम पर हमला शाम में हो जाए तो रूम की फौजें शाम वालों का दिफा करेंगे। इमाम हसन मुज्तबा जानते थे कि अगर मैं लश्कर लेके शाम में हमला भी करूं तो रूम की फौजों की अक्सरियत, शाम की साजिशों का मरकज, खुद अपने ही लश्कर में ऐसे अहबाब जो उन साजिशों का शिकार हो चुके थे। इसी असना में एक शख्स है जिसका नाम रुबैया इब्ने आमिर है, वो बज़ाहिर इमाम हसन से मोहब्बत करता है और आके इमाम हसन मुज्तबा से कहता है कि काश आप भी अली की तरह क्याम कर लेते। इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि मैं क्याम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तू मुझे बता सकता है कि मेरे पास नासरीन कितने हैं? तो उसने कहा आपके साथ कई हजार का लश्कर आ जाएगा। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा तू 1000 छोड़, मैं सैकड़ों की बात भी नहीं करता, तू मुझे 9 अफराद ला के दे, मैं क्याम कर लेता हूं। साहिबान जरा इस जुमले को बखूबी सुनिएगा कि इमाम वक्त है, फर्जंद रसूल है, अली के बेटे, और वो उम्मत से कितने अफराद मांग रहे हैं? 9 अफराद। 9 अफराद ला, मैं क्याम करता हूं। लेकिन जिन अहबाब को लाए उनसे कह देना, हसन कहते हैं कि अपने सरों को मुंडवा के आना। जब वो जाके लोगों से कहता है कि इमाम हसन मुज्तबा आपको अपनी नुसरत के लिए बुला रहे हैं और एक शर्त है कि सरों को मुंडवा के आना, तो आगे से एक जवाब कहकों की सूरत में दिया जाता है कि ये कैसी ख्वाहिश है, ये कैसा इस्लाम। और वो वापस पलट आता है, पलट के शर्मिंदा होकर मौला से कहता है मौला मैं अकेला सर मुंडवा के आ गया हूं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि जो लोग मेरे कहने पे अपने सर के बाल नहीं मुड़वा सकते, वो मेरे कहने पे हिंदा के बेटे को कैसे कत्ल करेंगे? ये कह के इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि अब तू बता, तुझ अकेले को मरवा दूं? शीयत के जान और माल का तहफ्फुज क्या इमाम वक्त की जिम्मेदारी नहीं? मैं इमाम बरहक हूं,
امام حسن مجتبی نے، ذرا آپ امام حسن مجتبی کی صلحوں کو اس رنگ سے دیکھیے گا کہ صفین میں 1,00,000 کا لشکر تھا، پورا جزیرہ عرب، پورا عالم اسلام متفق طور پہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مان رہا تھا، صرف شام کا ایک گورنر جس نے بیعت نہیں کی تھی، اور وہ پورے دنیا اسلام پر اپنی ایسی دھاک جما کے بیٹھا تھا، اپنا ایسا روب جما کے بیٹھا کہ وہ شام میں بیٹھ کے امیر المومنین کی خلافت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر میں تھوڑا سا تاریخ کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو حضور شام جو تھا یہ خلیفہ اول کے دور میں 4 لوگوں کو شام کی طرف روانہ کیا گیا، عبید اللہ ابن جراح، شرجیل بن حسنہ، عمر ابن عاص اور یزید بن ابو سفیان۔ ایک تو معاویہ کا بیٹا یزید اور ایک معاویہ کا بھائی یزید۔ ان 4 لوگوں کو پہلی خلافت کے دور میں شام فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اس دور کا شام آج کا شام نہیں تھا۔ حمص شام میں شامل تھا، اردن شام میں شامل تھا، فلسطین شام میں شامل تھا، اور انہیں یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ اگر تم شام کیا یہ تمام علاقہ فتح کر لو جس میں حمص، اردن اور فلسطین بھی تھا، تو چاروں اپنے اپنے ملکوں کو تقسیم کر لینا۔ مثلا اردن کا وعدہ کر لیا گیا تھا شرجیل بن حسنہ کے ساتھ، حمص کا وعدہ کر لیا گیا تھا عمر بن عاص کے ساتھ، اور دمشق کا وعدہ کر لیا گیا تھا یزید ابن ابو سفیان کے ساتھ، فلسطین کا وعدہ کر لیا گیا تھا عبید اللہ ابن جراح کے ساتھ۔ اب یہ پہلی خلافت کے دور میں یہ 4 سردار ایک بھاری لشکر لے کے شام فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور 14 ہجری میں شام فتح ہو جاتا ہے۔ جب 14 ہجری میں شام فتح ہو جاتا ہے تو یہ اپنے اس معاہدے کے تحت سلطنتیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب جو دمشق ہے اس کی گورنری مل جاتی ہے معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان۔ 18 ہجری میں یہ طاعون کی بیماری کے ساتھ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان تخت حکومت کو سنبھال لیتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی اس کی تاریخی حیثیت میں جائیں گے تو آپ کو ذرا پتہ چلے گا کہ سازشیں کتنی گہری ہو چکی تھی۔ جب 18 ہجری کو یہ تخت حکومت کو سنبھالتا ہے تو اس کے بعد صاحبان 23 ہجری کو تیسری خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب 23 ہجری کو تیسری خلافت کا دور شروع ہوتا ہے اس وقت معاویہ اپنی شام میں سلطنت کو مضبوط کر چکا ہے۔ جب مدینہ میں تیسرا خلیفہ بیٹھتا ہے تو کیونکہ وہ بھی امیہ سے تھا یہ بھی امیہ سے، تو ایک سرکاری حکم نامہ بھیجا جاتا ہے کہ فلسطین اور اردن اور حمص اس کے گورنروں کو معزول کر کے وہ بھی علاقہ شام کو دے دیا جاتا ہے، اور اس تمام مکمل علاقے کا ایک ہی حاکم بنا دیا جاتا ہے جس کا نام معاویہ بن ابو سفیان۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، اور یہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے یہ تاریخ شیعت میں نہیں، یہ تبری میں لکھا ہے، یہ ابو الفدا میں لکھا ہے۔ یہ تمام تواریخ نے ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک سب نے ان تاریخ کو لکھا کہ شام کو اس انداز میں مضبوط کیا جاتا ہے، اور 42 سال 60 ہجری تک شام ان کے پاس ہے، اور اس 42 سال میں 1 دینار بھی مرکزی حکومت کو نہیں دیا جاتا۔ یہ تمام درہم و دینار شام میں محفوظ رکھے جاتے ہیں، مرکزی حکومت کو کوئی بیت المال نہیں دیا جاتا، کوئی خراج نہیں دیا جاتا، اور شام کو مضبوط کیا جاتا۔ شام کے لوگوں کو مدینے والا اسلام نظر ہی نہیں ہے، ان کو وہ اسلام دکھایا گیا جو شام میں تصور حاکم شام نے ابھارا۔ جعلی حدیثوں کا اتنا بڑا مرکز بن گیا کہ 2300 حدیث حاکم شام کی شان میں نبی کی ایک زوجہ سے لے لی۔ اب آج تک ان کے ساتھ ایک لفظ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کاتب وحی۔ میں مسلمان اہل سنت اگر میرے کوئی سامعین آج کی اس مجلس کو سنیں
تو میں اس درد دل رکھنے والے اہل سنت سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد آیتیں آئی ہی کتنی تھی جو ان کو کاتب وحی کا درجہ دے دیا گیا؟ جعلی حدیثیں باقاعدہ اہل سنت کی کتابوں میں ایک چیپٹر لکھا گیا ہے فتنہ وضع حدیث، اور ان کے بڑے بڑے اسکالرز نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ واقعتاً بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں بنا دی گئی۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی فارمولہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر وہ جھوٹی حدیثیں نہ بنی ہوتی تو امام بخاری صحیح حدیثیں اکٹھی کر کے اسے صحیح بخاری کیوں کہتے؟ کیا بات! مسلم صحیح حدیثیں اکٹھی کر کے اسے صحیح مسلم کیوں کہتے؟ اس کا مطلب ان کو صحیح کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ غلط حدیثیں بھی شامل ہو چکی تھی جن کو حدیث کا درجہ دے دیا گیا۔ اب وہ جعلی حدیثیں بن چکی ہیں، رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے، سردار اکٹھے کیے جا رہے ہیں، روم کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ جب یہ اتنا سازشوں کا جال بن چکا تو اب حضرت امام حسن مجتبی، کیونکہ یہ حکمت الہی کا نمائندہ ہے، امام کا فیصلہ نہیں، توحید کا عدل ہے، بے شک یہ عدل الہی تھا۔ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو جا کے کوئی مریض اپنی نبض دکھائے اور مرض کی تشخیص کر کے اسے دوا لکھ کے دے، اور تھوڑا عرصہ دوا کھانے کے بعد دوبارہ مریض جا کے کہے کہ مجھے شفا نہیں ہوئی، تو ڈاکٹر کہے گا کہ اب آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ مرض بڑھ چکا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کل آپ نے کہا تھا دوا کھا، آج کہہ رہے آپریشن کروا۔ تو دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ وہ کہے گا وہ دور جو تھا اس دور میں مرض کم تھا، دوا سے علاج ممکن تھا، لیکن آج مرض طویل ہو گیا ہے، دوا سے علاج ممکن نہیں۔ امام حسن کے دور میں ملوکیت کا مرض ابتدا میں تھا، امام حسن نے شرط والی دوا لکھ دی۔ امام حسین کے دور میں مرض بڑھ چکا تھا، امام حسین کو کربلا میں آنا پڑا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ ایک جملہ، اگر کسی نے سمجھ لیا تو اس جملے میں میں پوری ہسٹری کو بند کر دوں گا کہ امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، ایسے ہی ہے۔ امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی۔ کیا بات ہے قبلہ! اگر امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ بے شک امام حسین کے اگر امام حسن کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا۔ بے شک حجت ہر دور کے تقاضے کے مطابق چلتی، حجت الہیہ بہتر سمجھتی ہے کہ یہ دور کیسا ہے۔ اب حجت الہیہ دیکھیں، وہی امیر المومنین جو بدر میں بہادری سے لڑے، احد میں بہادری سے لڑے، آخر رسول کے بعد اس امیر المومنین نے اپنی تلوار کو نیام میں واپس کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حجت بہتر سمجھتی تھی کہ اب گوشہ نشینی کرنی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امام حسن کے قدموں میں بیٹھ کے دشمن کے دربار سے آیا، اور اس نے امام حسن کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے، یقیناً آپ سے بہتر گھر کوئی نہیں۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، علی کے دوستوں کو رشوتیں دے کے خریدا جا رہا تھا، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی، تو اب یہ جو مخصوص عرصہ تھا، اس مخصوص عرصے میں امت کو مقید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن حضرت امام حسن مجتبی نے طریق ساز کام کیا۔ دیکھیں 40 سال لگے رسول کو مکہ میں، اور مکہ میں رسول نے کافروں کو مسلمان کیا۔ ایسے ہی جب کافروں سے نکل کے مسلمانوں میں آئے، میں اب بالکل منطقی انجام پہ گفتگو کو لے کے آنے لگا ہوں۔ 40 سال مکہ میں، 40 سال لگ گئے کافر کو مسلمان کرنے۔ جب مسلمان ہوئے تو اگر مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو خدا ایک صورت بھیجتا، جیسے کافروں کی ایک ہی شکل تھی، ایک صورت آئی کافرون، مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی تو ایک صورت آتی مسلمون۔ مسلمانوں کے لیے 2 صورتیں آئیں، مومنون اور منافقون۔ کافر اسلام میں آئے، لیکن اسلام میں آ کے 2 طرح کے معیار بن گئے، ایک مومنون ایک منافقون۔
23 साल रसूल को मदीने में लगे, लेकिन इस्लाम से मुनाफिक बाहर ना निकल सके।